ناظرین، میں ہوں نوید الہی. آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکلوجر یوٹیوب چینل. 9 جون کو میں نے ایک پروگرام کیا گھوٹکی ریلوے حادثہ کے اوپر، جو کہ 7 جون کو ہوا تھا. ایک بڑا ہی المناک حادثہ تھا جس میں 65 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور 107 کے قریب مسافر زخمی ہوئے. اور جب یہ حادثہ ہوا تو امدادی سرگرمیاں شروع کی گئیں. منسٹر ریلوے اعظم خان سواتی بھی وہاں پہنچ گئے، اپنی زیر نگرانی یہ کام کرواتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہلاک شدگان کو 15 لاکھ فی کس دیا جائے گا، اور جو زخمی ہیں ان کو بھی ان کی حالت کے مطابق امداد کی جائے گی. اور یہ بڑے اچھے اقدام تھے. لیکن 2 روز کے بعد یہ معاملہ اتنا بڑا حادثہ، 65 جانیں ضائع ہوئیں، ایسے دب گیا کہ نہ کسی مین سٹریم میڈیا میں اس کا ذکر اور نہ ہی منسٹر صاحب نے اس پہ خاص یا حکومت نے کوئی خاص بات کرنی شروع کی. اس کو جیسے حشپ ہو گیا ہو. تو یہ ایک عجیب بات تھی. انہوں نے صرف یہ کہا منسٹر صاحب نے کہ رپورٹ، اس پہ انکوائری جاری ہے، رپورٹ 3-4 ہفتوں میں آ جائے گی. اس سے پہلے ایک جوائنٹ رپورٹ، جو انیشل جوائنٹ رپورٹ جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ انیشیٹ کی گئی، جس میں متصادم رائے ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے شروع میں کہ بوگیوں میں کوئی خرابی تھی اور اس کی وجہ سے غالباً یہ حادثہ پیش آیا. اور اس کے بعد دوسری رائے ہے جو اس سے مختلف اور متصادم ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹریک میں خرابی تھی جس کی وجہ سے یہ شاید یہ حادثہ پیش آیا. اور اس سے پہلے ریلوے کے ڈویژن سپرنٹینڈنٹ سکھر نے ایک رپورٹ جنریٹ کی تھی جس میں انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ ٹریک خطرناک ہے، اس کی ریپیئر کی ضرورت ہے. اور ان کی بات ٹھیک نکلی. اس جگہ پہ پہلے بھی کئی حادثات ہو چکے ہیں اور ریپیئر کیوں نہیں کی جا رہی تھی اس ٹریک کی؟ کہ شاید یہاں پہ چونکہ ML1 پروجیکٹ شروع ہونا ہے تو لہذا اس کے اوپر خرچہ نہ کیا جائے. جب شروع ہوگا تو یہ تمام ٹریک ہی چینج ہو جائے گا. لیکن یہ تو بہت بڑا رسک لینے والی بات تھی. ہزاروں جانوں کو آپ نے رسک میں ڈالا، کیونکہ یہاں پہ 160 ٹرینیں روزانہ فلائی کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا صرف اس بات پہ کہ بعد میں چونکہ پیسے لگنے ہیں تو ابھی ریپیئرز نہ کی جائے. تو یہ کوئی بہت عقل مندانہ فیصلہ نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ بجٹ میں بھی جو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے، اس سے لگتا نہیں کہ ML1 کے بارے میں بھی کوئی سیریسنس ہے. اتنا کم ایلوکیشن کی گئی ہے. کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا؟ تو تب تک یہ ٹریک اس طرح ہی غیر محفوظ رہیں گے. اگرچہ منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ میں نے سکھر سے لے کے ملتان تک تمام ٹریک کے 1-1 انچ دیکھا ہے اور انہوں نے محفوظ پایا ہوگا اس کو. عین ممکن ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے جس میں یہ درست بات لگ رہی ہے کہ منسٹر صاحب معائنہ کر رہے ہیں. لیکن منسٹر صاحب، سواتی صاحب ٹیکنیکل پرسن نہیں ہے، اور ویسے بھی کوئی ان کی آپ دیکھیں کوئی نظر کوئی ٹریک پہ نہیں ہے. وہ اپنے فون میں یا کاغذوں میں بزی ہے. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اس کو صرف سفر کرنے سے ہی تمام چیزوں کا علم نہیں ہو جاتا. اور جو لوگ بتانے والے ہیں آپ کے، جو کہ ٹیکنیکل لوگ ہیں، FGIR ہیں، CEO ہیں یا ایڈوائزر ٹو منسٹر ہیں، وہ تمام جو مجھے بتایا گیا ہے وہ سول انجینئرز ہیں. ان کی ٹیکنیکل نو ہاؤ اس بارے میں کوئی اتنی افیکٹو نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جسے لگتا ہے کہ غیر سنجیدگی ہے. مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں، شخص کو یا ادارے کو یا حکومت کو. یہاں پہ مسئلہ جانوں کا ہے. یہاں مسئلہ ہمارے بہت اہم ادارے ریلوے کی ساکھ کا ہے اور پاکستان کی ساکھ کا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں جو 9 جون کو ریلیز کی، اس میں میں نے یہ عرض کی تھی، یہ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ ایک
جب انکوائری کریں تو اس اینگل کو ضرور سامنے رکھیں کہ کہیں سیبوٹاج تو نہیں، کیونکہ میکینیکل سیبوٹاج کرنا بہت آسان کام ہے، اور دہشت گردی تو ہمارے یہاں پہ ہے اور دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ میں ایک چھوٹا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ سندھ میں 2009 سے لے کے 2016 تک تقریباً 97 جو حادثے ہوئے وہ سیبوٹاج کی وجہ سے ہوئے، اور اس میں 9 لوگ ہلاک ہوئے اور 79 زخمی ہوئے۔ لیکن 2016 کے بعد یہ ریڈیکلی یہ کم ہو گیا۔ اب یا تو دہشت گردوں نے اور سیبوٹیئرز نے اپنی پالیسی چینج کی ہے، یا ہم نے پالیسی چینج کی ہے کہ جب بھی انکوائری ہوگی ہم سیبوٹاج ٹیررزم کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو ایسے معاملہ حشب کرنے سے تو مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت ضرورت ہے کہ معاملے کی تہہ میں پہنچا جائے۔ جس انکوائری کا ذکر منسٹر صاحب کر رہے ہیں جو 3-4 ہفتے کے بعد آنی ہے، وہ دیٹ شوڈ بی این ان ڈیپتھ انکوائری اور فیئر انکوائری ہونی چاہیے۔ اس کا رزلٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ریلوے اتنا اہم ادارہ ہے اور یہاں پہ کئی ایسے مقامات ہیں جو بہت اہم ہیں اور ولنریبل ہیں، اور اس کی نگرانی بہت اہم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل 1A پوائنٹس ہیں، 1B اور 1C پوائنٹس ہیں۔ 4 پوائنٹ ہیں جو 1A ہیں جو ہائیلی سینسٹیو ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا چونکہ وہ سیکریسی کا معاملہ ہے۔ وہ اتنے اہم ہے کہ DIG اسپیشل برانچ سیکیورٹی کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوائس اے ایئر یہاں پہ سیکیورٹی آڈٹ کریں گے اور اپنے الیبوریٹ ریکمنڈیشنز جو ہے ریلوے کو اور باقی حکام کو دیں گے۔ لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت زیادہ کوتاہیاں اس میں نظر آتی ہیں، کمیاں نظر آتی ہیں اس پوائنٹ کی پروٹیکشن میں، لیکن بہت کم سفارشات پہ عمل کیا جاتا ہے، شاید 10% سے بھی کم سفارشات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریکس اور ولنریبل پوائنٹس ان تمام کی سیکیورٹی اور سیفٹی مقدم رکھی جائے، تاکہ نہ صرف لوگوں کی قیمتی جانیں بچیں، ریلوے کی ساکھ بحال ہونی چاہیے، اور ساتھ پاکستان کی ساکھ بحال ہوگی، کیونکہ ہم ٹورزم کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم موڈ آف کمیونیکیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، تو اس کو سب سے زیادہ ہمیں سیکیور کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔